عیدیں تو بہت گزری، لیکن اس بار عید کچھ خاص تھی. یہ خاص اس لیے تھی کہ اس میں 3 بڑے ایسے ایونٹس ہوئے پاکستان میں جو کہ پورے پاکستان کے لیے ایک خوشی کا باعث تھا، اور ایک اس کی وجہ سے پورے پاکستان میں لوگوں کے اندر ایک خوشی کی لہر تھی. جی میں بات کر رہا ہوں، ایک تو اگر ہم دیکھیں تو سب سے پہلے بڑی عید، دوسرے نمبر پہ ہم بات کریں کہ جو بنیان المرصوص جو ایک فتح تھی دشمن پہ، اس دشمن پہ جس نے رات کے اندھیرے میں پاکستان پہ حملہ کیا، اور اس سوچ سے کیا کہ ہم پاکستان کو نشت و نابود کر دیں گے، ہم پاکستان کو کمزور کر دیں گے، اور ایک بڑے غرور میں بیٹھے ہوئے تھے. لیکن پاکستان نے دن دہاڑے صبح کے اذانوں کے بعد نعرہ تکبیر کے ساتھ اپنا جوابی کارروائی کی اور دشمنوں کو منہ کی کھانی پڑی. دوسری خوشی ہماری جو تھی وہ جنگ کی کامیابی، اور تیسری خوشی جو کہ میں یہ کہوں گا کہ ہمارے جتنے بھی کے پی کے ریجن ہیں ان کے لیے تھی، وہ تھی ہمارے جو خیبر نیٹ ورک ہے، جس میں خیبر نیوز، اے وی ٹی خیبر، اور اس کے علاوہ K2 خیبر مڈل ایسٹ، ان کی جو 21ویں اینیورسری ہے اس کی خوشی ہمارے پورے کے پی کے عوام کے لیے تھی. اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ گراؤنڈ زیرو پہ یہ ساری ڈسکشن آج کیوں ہو رہی ہے. گراؤنڈ زیرو جو کہ ایک ڈیفرنٹ ڈومین میں بات کرتا ہے، وار اینڈ ٹیرر پہ بات کرتا ہے، لیکن آج ہم نے سوچا کہ کیوں نہ آپ کو ایک پچھلے ایونٹس کی ایک جھلک دے دیں اور آپ کو بتائیں کہ کیا کیا ہوا، اور اس جنگ جھگڑوں میں کچھ ہم خوشی کی باتیں کر لیں، کچھ ہم ایسی سافٹ باتیں کر لیں کہ آپ لوگوں کے مائنڈ بھی جو ہیں اس سے تھوڑے چینج ہو سکیں. اسی سارے ٹاپکس پہ میرے ساتھ آج اسٹوڈیو میں موجود ہے میمونہ سلیم. میمونہ سلیم ہمارے ساتھ یہاں پہ ایز این ریسرچر بھی ہیں اور کوآرڈینیشن بھی کرتی ہیں، پی ایچ ڈی کر رہی ہیں، اور کافی زیادہ ان کے پاس علم ہے آئی آر کے ریلیٹڈ. تو کیسی ہیں میمونہ؟ ٹھیک ہے، تھینک یو سو مچ سیف اللہ انوائٹ کرنے کے لیے. میں بالکل ٹھیک ہوں، آپ کیسے ہیں؟ ٹھیک ہیں. بالکل سب سے بہتر پہلے عید مبارک آپ سب کو کو، بھی. دیکھنے والوں کو بھی اور آپ کو بھی. بس ہفتہ تو اب گزر گیا، لیکن ہفتے کے میں بالکل گزری اب ہوئی ہمیں اس کو اس کو جو ہے پورے جو ہمارا گزرا ہے اس کو دیکھنا ہے. اچھا میمونہ، ہم نے دیکھا کہ عید سے پہلے بنیان المرصوص جو ہندوستان کی طرف سے پہلے انہوں نے جو اشتعال انگیزی شروع کی اور یہاں پہ میزائل داغے، اور ان کی جو سوچ تھی کہ ہم وہاں پہ اٹیک کریں گے، پاکستان ہمیں رسپونڈ نہیں کر پائے گا. ان کے پاس اپنے S-400 کا ایک غرور تھا، ان کے پاس اپنے رافیل کا ایک غرور تھا کہ ہمارے پاس تو لیٹسٹ ٹیکنالوجی ہے، اور پاکستان کے پاس جو وہ سو کال کہتے تھے چائنیز ٹیکنالوجی ہے. پاکستان نے ان کو بھرپور جواب دیا. آپریشن سندور کا جواب بنیان المرصوص، اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ بالکل سیف اللہ، اگر ہم یہ دیکھیں کہ آپریشن بنیان مرصوص جو ہے، اگر ہم اس کا ترجمہ دیکھیں تو اس کا یہ ایک سیسہ پلائی دیوار، ایک آہینی دیوار، تو وہ پاکستان نے اپنا دفاع کر کے اس کو ثابت بھی کیا. اور آپریشن سندور جو کہ رات کے اندھیرے میں کیا گیا، اور پھر ٹارگٹس بھی سویلین کو کیا گیا، تو اس سے تو بزدلی صاف ظاہر ہے ان کی، اور یہ ہمیشہ سے ان کا ہوتا ہے. بالکل. اور اس کے بعد پھر جو ان کے بیانات تھے، جو نیریٹو تھا، وار ہسٹیریا تھا، میڈیا کی اپنی ایک ان کی جو تھی اس کو کریٹ کرنا، جھوٹ کے کو پھیلانا، اور ایک جو تھا آپ دیکھیں کہ ایک مس انفارمیشن، ڈس انفارمیشن کی جو وہ وار تھی، وہ ایک طرح سے جو ہے وہ ہم نے دیکھی. اسٹل اٹ از پریویلنٹ. لیکن پاکستان نے فورن، چاہے وہ اس کا سفارتی لیول ہو، چاہے وہ اپنا جس بھی لیول پہ، ڈپلومیٹک لیول پہ، لیول ہو اس کا اپنا، اس پہ بڑے اچھے طریقے سے اپنے جو ہے نا وہ نیریٹو کو بھی وہ لے کے آیا، کنونس بھی کیا، دنیا کنونس بھی ہوئی، اور بتایا کہ بھئی ہم ایک رسپانسبل اسٹیٹ ہیں. دیکھیں میمونہ، میں تو یہ کہوں کہ جو آپ نیریٹو وار کی بات کر رہے ہیں، تو اس میں بھی ہمارا جو یہ پورا نیٹ ورک ہے یہ پیچھے نہیں رہا. جو انڈیا کی طرف سے جو جھوٹ پھیلایا جا رہا تھا، جو وہ کہہ رہے تھے کہ پاکستان میں ہم نے کراچی کو اڑا دیا، اسلام آباد کو اڑا دیا، اس پورے نیٹ ورک نے پوری اپنی ایفرٹ لگا دی اس سارے جو مس انفارمیشن تھی اس کو ختم کرنے میں، اور جو ریالٹیز تھی اس کو عوام کے سامنے رکھنے میں کہ کیا ایکچوئل جو ہے وہ آن گراؤنڈ ہو رہا ہے. اور میں اس بات پہ، جیسے آپ نے کہا کہ پاکستان نے بڑے جو ہے میچورٹی کا ایک اظہار کیا، تو اس میں کوئی شک نہیں کہ ہم نے دیکھا کہ ڈپلومیٹکلی بھی پاکستان کو ایک فتح حاصل ہوئی، اور دفاعی طور پہ بھی جو ہے اگر ہم دیکھیں تو ہم نے ان کے جہاز بھی گرائے،
اور اس کے علاوہ جو ہے تو وہ ایک ایسی مطلب اس سے پہلے جتنی بھی جنگیں ہوئی ہیں تو دونوں سائڈ اکثر کہتے تھے کلیم کرتے ہیں کہ ہم جیتے ہیں, یا پاکستان کہتا تھا یا انڈیا, دونوں ایک ساتھ. لیکن اس بار جو ہے پوری دنیا کہہ رہی ہے کہ پاکستان نے ہندوستان کو ہرایا اور ایک زبردست شکست جو دی. اس میں ایک چیز بڑی جو امپورٹنٹ مجھے لگی وہ یہ تھی کہ جب یہ اٹیک ہوا انڈیا کی طرف سے تو اس ٹائم جے شنکر کا کوئی بیان نہیں آیا تھا, لیکن جب پاکستان نے ان کو رسپونڈ کیا تو جے شنکر کا بیان آیا کہ ہم نے تو پاکستان کو انفارم کر دیا تھا کہ ہم ان ایریاز کو ٹارگٹ کریں گے, اور آپ لوگ اگر انگیج نہ کریں تو مطلب اٹس اپ ٹو یو. بات یہ ہے کہ اگر ہم دیکھیں ہندوستان تو پورے پاکستان کو, ہماری گورنمنٹ کو, ہماری جو سیکورٹی فورسز ہیں وہ تو ان کو کبھی لیجیٹمائز مانتے ہی نہیں, وہ تو کہتے ہیں کہ یہ سارے ٹیرر اسپانسرز ہیں. سوال یہاں پہ یہ بنتا ہے, یہ مثل میں نا ان کے جو کویشچن جو انہوں نے اسٹیٹمنٹ دی ہے کہ وہ کتنے بوکھلاہٹ کا شکار تھے کہ ان کو یہ اسٹیٹمنٹ دینے تک پڑ گیا کہ ہم نے انفارم کیا تھا. وہ یہ شو کرنا چاہ رہے تھے کہ ہم بڑے پروفیشنلی لگے ہوئے تھے, حالانکہ جب وہ ہمارے, اگر آپ کو اتنا ہی فکر تھی کہ آپ نے ہمارے اسٹیٹ کو انفارم کیا تو آپ نیگوشیٹ کر لیتے. اب ہمارے گورنمنٹ کے ساتھ نیگوشیٹ کرتے, اب ہمارے جو ملٹری ہے ان کے ساتھ نیگوشیٹ کر لیتے, لیکن آپ نے نیگوشیٹ نہیں کیا. اس لیے جو یہ بیانیہ ہے یہ پیورلی بوکھلاہٹ میں دیا اور اپنی امیج کو بچانے کے لیے جے شنکر نے یہ کیا. دیکھیے سیف اللہ, سب سے پہلی بات یہ کہ جو ساری بات آپ نے کی, اگر ہم اس کی بنیاد صرف دیکھ لینا, جس چیز کی بنیاد ہی جھوٹ ہو اس پہ آگے اس کو کیا فردر کلیریفائی کرنا, اس کے اوپر کیا اس کی جسٹیفیکیشن دینا. بات یہ تھی کہ پہلگام اٹیک جب ہوا تو اس کے 10 منٹ کے بعد آپ FIR لانچ کرتے ہیں اور پھر سیدھا الزام آپ پاکستان پہ لگاتے ہیں. 10 منٹ میں کون سی تحقیقات ہوئی ہیں جس پہ پاکستان آج تک نہیں ہو رہی. بالکل, انہوں نے جو خاکے بھی شیئر کیے ہوئے ہیں جو انہوں نے پیپر پین پہ بنائے ہوئے ہیں, سوال یہ ہے کہ آج تک وہ لوگ انہوں نے گرفتار کیوں نہیں کیے. بالکل, پاکستان نے تو کنڈیم کیا اس کو. بالکل, پھر اس کے خلاف انہی کے لوگ اپنے اٹھ کھڑے ہوئے نا کہ بھائی ایک غصہ تھا کہ ایک اتنا امپورٹنٹ ٹورسٹ پوائنٹ, اتنا امپورٹنٹ ٹورسٹ اسپاٹ ہے, اس پہ کوئی فوجی چوکی نہیں ہے, کوئی فوجی کسی قسم کا پہرا نہیں دے رہے, کوئی وہاں پہ ڈیفینسو سسٹم نہیں ہے, جبکہ وہاں پہ لوگ جو ہے وہ جا رہے ہیں گھومنے پھرنے کے لیے. تو اور پھر آپ اس کو ڈکلیئر کرتے ہیں اس جگہ کو, اور پھر اس طرح سے آپ اس کو اتنی ہائپ کریٹ کرتے ہیں. اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ ان کے جو جرنلسٹ تھے انہوں نے خود اپنی ٹویٹس میں اور اپنی اس میں انہوں نے کہا ہے کہ بھائی آج کے بعد ہم کسی قسم کی ایسی کوئی بات نہیں کریں گے, ہمیں تو شرمندگی ہو رہی ہے کہ جو ہم نے کہا. ٹھیک ہے, پاکستان نے ایک رسپانسبل اسٹیٹ ہونے کا کردار ادا کیا, ایک بہت ہی اپنے جو بھی کہا, اپنے جتنے بھی جو ایکٹس تھے اس میں بہت ہی انہوں نے سوچ سمجھ کے اپنی جو ہے وہ اسٹیپس لیے. ٹھیک ہے, جو اسٹریٹجسٹ ہوتے ہیں انہوں نے بڑا ایک اپنا طریقہ کار اپنایا اور اس کے مطابق انہوں نے. دوسری بات یہ کہ دیکھیں میمونہ, جو آپ اٹیک کی بات کر رہی ہیں تو 1.5 گھنٹے تک ان کی نہ تو کوئی فوجی جو میں کہیں کہ کوئی لیڈرشپ تھی یا وہاں کی جو فوجی ان کی انسٹالیشنز تھی وہاں سے کوئی اس 1.5 گھنٹے میں آئے, نہ پولیس آئی. 1.5 گھنٹہ بہت بڑا ٹائم ہے. اور اگر ہم یہ کہیں کہ سویلینس کی بات ہے تو ہم کہیں کہ ان کے پاس ایکسیس نہیں ہے. ملٹری کے پاس ہیلی کاپٹر کا ایکسیس ہے, وہ کر سکتے تھے 1.5 گھنٹے میں, تو وہ پہنچ سکتے تھے نا. یہ ان کے عوام کی بات کر رہا ہوں, میں نہیں کہہ رہا خود سے. ان کے آپ ویڈیوز دیکھ لیں جس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ 1.5 گھنٹے تک صرف وہاں کے لوکل لوگوں نے ان کی ہیلپ آؤٹ کیا, ان کو نکالا, ان کو جو ہے شفٹ کیا. جو وہاں کے جو ذمہ داران تھے وہ 1.5 گھنٹے تک اویلیبل نہیں تھے. یہاں سے تو یہ نظر آ رہا ہے, اور یہاں سے یہ کلیئر بھی ہو رہا ہے کہ ہندوستان نے یہ جو ہے ہندوستان نے یہ ولنگلی کیا. ان کی یہ خواہش تھی کہ ہم پاکستان پہ کوئی جارحیت کریں, اور ان کی جو ایک غلط فہمی تھی کہ پاکستان جو ہے وہ مائٹ بھی ریٹیلیٹ نہ کر پائے, اور ہم جو ہے تو اس خطے میں خود کو ایک اسٹرانگ یا ایمرجنگ پاور ڈسکلوز کر دیں دنیا کے سامنے کہ ہم ایک بہت بڑی پاور ہیں. اور وہ پاکستان کو ایز اے یوکرین یا غزہ کنسیڈر کر رہے تھے کہ ہمارے پاس ایک کلین چٹ ہوگی اور ہم پھر لگے رہیں گے. تو کیس بڑا ڈفرینٹ تھا, سینیریو بڑا ڈفرینٹ تھا. جہاں تک بات آپ نے نیریٹیوز کی بات کی تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جو انڈیا کے جو میڈیا تھا, انکلوڈنگ ان کے وہ جو کہ اسکرین پہ کہہ رہے تھے کہ فوج گھس گئی ہے اور بس 4-5-6 براموس یا 15-20 براموس وہاں سے مار دیں اور اڑا دیں پورے شہر کو, وہ بھی آج اپنی صفائیاں دے رہا ہے. اور صفائی بندہ تب دیتا ہے جب غلطی ہوئی ہو. جب غلطی نہ ہوئی ہو تو صفائی بھی نہیں دینی پڑتی. اور اگر آج پورا ہندوستان اور اس کا میڈیا اور اس کے جو منسٹرز ہیں وہ صفائی دے رہے ہیں اور پاکستان صفائی نہیں دے رہا,
پاکستان نے کوئی صفائی نہیں دی اپنے اس کے ایکٹس کی. پاکستان نے بتایا کہ ڈیمیج اتنا ہوا, ادھر ہم نے اتنا ڈیمیج کیا, صفائی نہیں دی. وہ صفائیاں اس لیے دے رہے ہیں کیونکہ ایک تو وہ جنگ ہارے, دوسرا انہوں نے غلطی کی, اور تیسرا جو فالس فلیگ اٹیک تھا جو انہوں نے خود اپنے عوام پہ کیا. ایکسٹریمسٹ گورنمنٹ ہے انڈیا میں, وہ اپنے مفاد کے لیے اپنے لوگوں کو مروانے میں ان کو کوئی شرم نہیں ہے. آپ دیکھیں کہ ان کے اپنے ہی پولیٹیشینس ان کے خلاف آواز اٹھا رہے ہیں کہ بی جے پی کی گورنمنٹ جو ہے وہ انتہائی قسم کا خطرہ ہے انڈیا کے لیے. ٹھیک ہے, وہ ایک سیکولر اسٹیٹ سے جو ہے وہ ایک بہت ہی ایکسٹریمسٹ قسم کی اسٹیٹ بن چکی ہے. فاسسٹ کہا جا رہا ہے وہاں پہ نریندرا مودی کو. اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ آپ جس طرح بات کر رہے ہیں کہ وہ کیا بعد میں اس نے جو ایک اپنا وہ بتایا کہ ہم ہی پہ حملہ کر دیا. تو یہ چیز جو ہے مطلب آپ دیکھیں, اور پھر آپ بتا نہیں پا رہے, انٹرنیشنل میڈیا اس بات کی تصدیق کرے کہ ہاں جی یہ ٹارگیٹس ہوئے ہیں. اور پھر سب سے بڑی بات یہ ہے کہ سویلین کو ٹارگیٹس نہیں کیا گیا پاکستان کی طرف سے, ملٹری جو انسٹالیشنس تھی ان کو ٹارگیٹ کیا گیا. تو یہ ہے ایک رسپانسبلٹی. ہاں بالکل ایسا ہی ہے. اچھا میمونہ, یہ تو ہمارے لیے ایک میں یہ کہوں گا کہ جو بنیان المرصوص تھا, جنگیں ویسے نہیں ہونی چاہیے, امن جو ہے وہ ہر چیز مطلب نیگوسیشنز ہونی چاہیے, اور پاکستان کی کوشش یہی تھی کہ جنگ نہ ہو. ہاں اب ایک جو ایک اور خوشی کی بات کہ وہ ہمارے جو نیٹ ورک کے 21 سال پورے ہوئے ہیں, اور آپ کے بھی یہاں پہ ہمارے ساتھ آئے ہوئے ٹائم گزر گیا, اس کے یہاں کے ایکسپیرینس کو اور اس کیسے مطلب میں 21 سال کا تو آپ سے نہیں پوچھ سکتا, لیکن جتنا آپ کا عرصہ گزرا ہے یہاں پہ اس کو آپ کیسے ایوالویٹ کرتے ہیں؟ سب پہلا اگر میں اس چیز کو ایوالویٹ کروں یا میں آپ کو بتاؤں تو میرا ایکسپیرینس بہت اچھا تھا اور ہے, اور یہی ہے کہ آگے بھی اچھا ایکسپیرینس انشاءاللہ رہے گا. ہم نے دیکھا کہ یہاں پہ جس طرح میں اگر اپنا آپ کو بتاؤں تو میں یہ دیکھتی ہوں کہ یہاں پہ یہ ایک بانڈنگ ہے, کلچر ایسا ہے کہ ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے وہ کوآپریٹو کلچر ہے. اور کسی بھی آرگنائزیشن کے آگے بڑھنے کے لیے جو سب سے زیادہ امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے وہ کوآپریشن ہوتی ہے, کولیبریشن ہوتی ہے, ٹیم ورک. انڈیویجولی آپ گرو کر سکتے ہیں, لیکن جو صحیح معنوں میں آپ جب گرو کرتے ہیں تو وہ ایز اے ٹیم آپ گرو کرتے ہیں. اور جو ہم دیکھتے ہیں کہ کارپوریٹ سیکٹر میں یہی جو ہے وہ ایلیمنٹ ہوتا ہے کہ ساری ٹیم جو ہے وہ اپنا کام ٹائم پہ کرے, چیزوں کو جو ہے وہ ڈیل کرے صحیح طریقے سے, جو ہے وہ ایک دوسرے کو اون کریں, ایک دوسرے کی خامیوں کو بھی اپنی خامیوں کو بھی اون کریں, ایک دوسرے کی خامیوں کو بھی اون کریں, اور جو ایک دوسرے کی ترقی ہے اس کو بھی اون کریں. تو اسی طرح جو ہے وہ ٹیم ورک اور ایک ٹیم بلڈ اپ ہوتی ہے, اور اسی طرح جو ہے وہ ڈیولپمنٹ ہوتی ہے. میں یہاں پہ جتنا عرصہ میرا یہاں پہ گزرا ہے اس سے زیادہ میرا تجربہ خیبر مطلب جو ہمارا نیٹ ورک ہے اس کے ساتھ زیادہ اس لیے میں کہوں گا کہ بچپن سے دیکھتے آ رہے ہیں اس پورے نیٹ ورک کو. بالکل. اور اس نیٹ ورک نے جو ہم کنٹریبیوشن کی ہے, لینگویج کو جو پروموٹ کیا ہے, خاص قسم کا طبقہ ہے ہمارا جو کہ کے پی سائڈ میں اردو نہیں سمجھ سکتا, انگلش نہیں سمجھ سکتا, بارڈرنگ ایریاز ان کے لیے یہ میڈیم آف کمیونیکیشن ہے, سورس آف کمیونیکیشن ہے, جو ان کو بہت سی جو انٹرنیشنل لیول کی نیوز ہے, نیشنل لیول کی نیوز ہے, یا جو ہمارے فوک کلچر ہے, یا فوک لیول پہ یا جو فوک لیول میں کہہ رہی ہوں, یہ جو ہمارے لوکل جو نیوز ہوتی ہے وہ اس کو ان کی لینگویج میں سننے کو ملتی ہے. بالکل ایسا ہی ہے. لینگویج سے زیادہ یہ ہے کہ میں جو بارڈرنگ ایریاز کی بات کر رہا ہوں, اور وہاں پہ موسٹلی جن کو ملٹیپل لینگویجز چاہے اردو ہو گئی یا انگلش ہو گئی ان کو اتنی انڈرسٹینڈنگ نہیں ہے. تو خیبر نے یا ہمارے پورے نیٹ ورک نے جو ایک امپورٹنٹ رول پلے کیا وہ یہ تھا کہ وہاں پہ بھی جو مس انفارمیشن, جو کہ اگر آپ میڈیا کو ہٹا دیں اور صرف سوشل میڈیا پہ ڈال دیں تو مس انفارمیشن کا پھیلنا بہت ضروری ہے, اور وہاں پہ بھی ہمارے نیٹ ورک نے بھرپور اپنا رول پلے کیا. اور پورے اس بلوچستان کے اور خیبر پختونخوا کے انکلوڈنگ افغانستان ہم نے جو ہے تو اپنے انفارمیشن کو پھیلایا بھی. اور یہ آج سے نہیں, یہ پچھلے 21 سالوں سے بائی ون وے بائی اندر وے یا بائی ون میڈیا اندر میڈیا جو ہے ہمارا چل رہا ہے, چاہے ہم نے اس کو سافٹ میڈیا سے کیا ہے یا پھر ہم نے اس کو پراپر نیوز سے کیا ہے, انٹرٹینمنٹ سے ہم نے کتنا جو ہے کنٹریبیوٹ کیا ہے. جو نیٹ ورک کے اگر ہم دیکھ لیں اوور آل, چاہے وہ ہمارے اردو ڈراماز ہیں, چاہے وہ ہمارے پشتو کے ہیں, ہم نے ڈفرینٹ میسیجز تھرو اپنے ڈراماز جو ہیں کنوے کیے ہیں. اور اگر آپ, میں مطلب وثوق سے کہہ سکتا ہوں کہ آپ ہمارے نیٹ ورک کے کسی بھی ڈرامہ کو اٹھا کے دیکھ لیں تو اس ڈرامہ کا جو ایک کرکس نکلے گا یا جو اس کا کلائمیکس نکلے گا وہ ہوگا یونٹی پہ,
وہ ہوگا پاکستان کے ساتھ یکجہتی پہ. کہیں پہ بھی ایسے آپ کو کچھ نہیں ملے گا کہ وہ یونٹی سے ہٹ کے ہو, کیونکہ یہ ہمارا ایک جی. آپ نے جیسے عید کی خوشی کی بات کی نا کہ ہمارے پاس 3 قسم کی جو ہے وہ خوشیاں آئیں, اس میں سے ایک خوشی دیکھیں آپ بہت سارے ملکوں میں دیکھ لیں جن کی آرمی اسٹرانگ نہیں ہے یا نیشنل آرمی نہیں ہے, تو آبویسلی ان کی وہ کمٹمنٹ اور وہ سینٹیمنٹس نہیں ہیں, تو ایسی سچویشن میں وہ لڑ بھی نہیں سکتے, وہ لڑتے بھی نہیں ہیں کیونکہ ایک ڈویژن کا ماحول ہوتا ہے. یہاں پہ ہمارے پاس نیشنل آرمی ہے, ہماری اسٹرینتھ ہے, تو انہوں نے اپنی فرنٹ لائن پہ جا کے جو ڈیفینس کیا, جو انہوں نے اپنی دفاع کیا جس طرح سے, تو ہمارے لیے عید خوشی تھی کہ ہم محفوظ سرحدوں میں بیٹھے ہوئے ہیں. ایگزیکٹلی. اب اگر آپ ابھی ہندوستان میں دیکھ لیں تو بڑی عید پہ یہ بہت بڑا ایک ایشو ہوتا ہے وہاں پہ. اس کے ساتھ اگر آپ میڈیا کو اس کے ساتھ اگر آپ لیتے ہیں تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ میڈیا جو ہے وہ بہت امپورٹنٹ پلر ہے, اسٹیٹ کا 4th امپورٹنٹ پلر ہے. تو وہاں پہ میڈیا جو ہے وہ اپنی نیشنل آرمی کے ساتھ, اپنی قوم کے ساتھ بالکل ایک اسٹرینتھ کے طور پہ کھڑا ہوا تھا. اور اگر آپ خیبر کی بات کریں تو ہمیں یاد ہے کہ جس ٹائم یہ اٹیکس ہوئے تو فوراً سے رات کو ایمرجنسی بیسس پہ جو ہے وہ لائیو شوز کیے گئے اور سب آئے, سب نے اپنا اپنا انالیسس. یہ ایک وہ جسچر ہوتا ہے, ڈیڈیکیشن ہے, یہ وہ جسچر ہوتا ہے, یہ وہ عمل ہوتا ہے جب آپ کو پتہ ہوتا ہے سرحدوں پہ جو جانیں دینے کے لیے تیار ہوتے ہیں ان کو پتہ ہوتا ہے کہ ہمارے پیچھے ہماری قوم کھڑی ہے, ہمارے سارے ادارے کھڑے ہیں اور وہ ہمارے ساتھ ہیں. وہ یہ ایک بہت بڑا کانفیڈنس دیتے ہیں ان کو. جی, یہ ایک بہت بڑی چیز ہوتی ہے. یہ کانفیڈنس ہے کہ اگر وہ جنگ میں اگر فوجی کا مورال گر جائے وہ جنگ نہیں لڑ سکتا. بالکل. اور اس کو بلڈ اپ کرنے کے لیے یہ ساری چیزیں اکٹھی ہوتی ہیں. پھر عوام کو اکٹھا کرنے کے لیے آج کل کیا, پہلے سے براڈ کاسٹنگ میڈیا چل رہا تھا, اب سوشل میڈیا بھی ہے, لیکن سوشل میڈیا انفارچونیٹلی, میں یہ نہیں کہوں کہ سارا سوشل میڈیا, بٹ سیگمنٹس ہیں جو کہ اختلافات بڑھانے کے لیے, جو کہ یونٹی کو ختم کرنے کے لیے اپنا رول پلے کر رہے ہیں. لیکن ایسے میں پھر ہم جیسے کہ ہمارا نیٹ ورک ہے, جو خیبر نیٹ ورک ہے, ان کا ایک رول اور ایک ایسا رول جو کہ یونٹی کے لیے اس سخت حالات میں, اور میں بار بار کہتا ہوں کہ یہ کوئی ہم نے پہلی بار نہیں کیا, ہمارے نیٹ ورک نے یہ پہلی بار نہیں کیا, یہ اس سے پہلے بھی ہم کرتے آ رہے ہیں. اس سے پہلے بھی اگر ملک پہ کوئی سخت ٹائم آیا ہے تو ہم نیٹ ورک نے اپنا بھرپور رول پلے کیا ہے اس چیز میں, ملک کے ساتھ کھڑے ہونے میں. اور اسی کی وجہ سے لوگوں کے اندر, یا ہمارے اسپیسیفکلی جو کے پی اور بلوچستان کے لوگ ہیں, ان کے اندر ایک انفارمیشن کا, ان کے اندر ایک یونٹی کا جو ایک کانسیپٹ ہے وہ خیبر نے بھرپور. کیونکہ سیف اللہ اس ٹائم پہ میڈیا آپ کا جو ہوتا ہے نا وہ عوام کو یہ بتا رہا ہوتا ہے کہ ہو کیا رہا ہے, کیسے آپ کی فوج جو ہے وہ لڑ رہی ہے, کیسے آپ کے لوگ کس طرح کھڑے ہوئے ہیں, کس طرح سے. اور ہم نے دیکھا کہ جہاں جہاں پہ جو بارڈر ایریاز ٹچ ہوتے ہیں انڈیا کے بارڈر کے ساتھ, یا جہاں سے وہ میزائل جو تھے وہ ان کی رینج تھی, وہاں پہ عام عوام بھی فوج کے ساتھ کھڑی ہوئی تھی. اس میں کوئی شک نہیں ہے. اور ہم نے یہ دیکھا تو وہ میڈیا آپ کا ایکوریٹ انفارمیشن آپ کی عوام تک پہنچاتا ہے کہ آپ لوگ محفوظ ہیں, آپ لوگ مطلب ایک تھا, ایک مینٹل پیس تھا کہ ہماری فوج پریپیئرڈ ہے, تیار ہے, سرحدوں پہ کھڑی ہوئی ہے, اور وہ چیز میڈیا جو ہے وہ کمیونیکیٹ کر رہا ہوتا ہے ایک عام انسان سے. چلے, بہت شکریہ جی. جیسے آپ نے دیکھا آج ہمارا جو اس پوڈ کاسٹ کا تھا, میں نے پہلے ہی بتایا کہ ہم یوزولی تو ایکسٹریمزم یا ٹیررزم یا پھر ہم وار پہ بات کرتے ہیں, لیکن آج تھوڑا سا ڈفرینٹ ہم نے کیا. اور اس ڈفرینٹ کا مقصد یہ تھا کہ اتنی بڑی خوشیاں اس ملک میں آئیں تو اس کو بھی شیئر کرنا ضروری ہے, اور آپ لوگوں کو ایک بار یاد دہانی کرانا کہ ہمارا ملک جو ہے وہ ہمارے لیے ہر ٹائم جو ہے وہ لگا رہتا ہے. ہماری چاہے گورنمنٹ ہے, چاہے وہ ہماری قیادت ہے, عسکری قیادت ہے, وہ ہمارے تحفظ کے لیے اور ہماری بہتری کے لیے وہ ہر ٹائم اپنے کاموں میں بزی رہتے ہیں, ہمارے لیے کرتے ہیں. اگلے پوڈ کاسٹ تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے. اللہ حافظ.